أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی یہ آیات، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا، پھر اے بنی اسرائیل تم نے بچڑے کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا، ان کے بعد ان کے پیچھے، اور حالانکہ تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت یافتہ بن سکو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق یہ تیسرا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے قرآنی واقعات سے عبرتیں، اس عنوان سے ہم نے اس موضوع کو شروع کیا، تو اس اعتبار سے بالترتیب قرآن کریم کے اندر جو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں تو ان واقعات کو ہم بطور تذکیر اور نصیحت کے ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہمیں بھی اس سے نصیحت ہو۔ اب اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آیا اور بنی اسرائیل کا جب ذکر شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر جو احسانات جو کیے، ان احسانات کا تذکرہ ایک کے بعد دیگرے اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نکال باہر کرنا اور فرعون کے عذاب سے ان کو بچانا، اس پہلے واقعے کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ذکر ہوا کہ فرعون سے اللہ نے کیسے نجات دی اور کیسے معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دریا سے نکال باہر کیا، اور وہی دریا فرعون اور اس کی قوم کے لیے یا اس کے لشکر کے لیے ہلاکت کا باعث بنا۔ اور تیسرا واقعہ ان آیات کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت جو عطا کی، اس توریت کو دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ اب اس واقعے کے پیچھے یا اس واقعے سے پہلے اور بھی واقعات ہیں جو قرآن کے اندر متفرق طور پر بیان کیے گئے، تو ان واقعات میں سے میں نے تاریخ کی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد انہیں حکم ہوا تھا شام پہنچنے کا۔ فلسطین کے اندر عمالقہ موجود تھے، تو فلسطین کا جو شہر بیت المقدس ہے، جہاں پر بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن جو ہے یہ لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہوئے اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ پر بے ایمانی کی وجہ سے، جبکہ اللہ کا ان سے وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر انہیں اس وادی تیہ میں 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکنے کے لیے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ لیکن اس عذاب کے باوجود بھی یہ عذابی زندگی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بیان لعنت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ہر معاملے میں جب اپنی قوم کے لیے اللہ سے درخواستیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو ہے
وہ قوم جو فرعون کی قوم تھی اس کے لیے بھی جو مختلف عذاب آتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے گئے یہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے کرتے اس عذاب کو اللہ سے جو ہے فریاد کرتے کہ اللہ اس عذاب میں سے ہٹا دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر جو 5 قسم کے عذاب کو اللہ نے بھیجا تھا، جس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 قسم کے عذاب مختلف اوقات میں ان پر مسلط ہوئے فرعون اور اس کی قوم پر، کہ طوفان آیا جس میں بہت ساری قوم غرق ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا عذاب والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ جب بھی عذاب آتا تو اب یہ فرعون کی قوم کہتی کہ موسیٰ بہت تکلیف ہو گئی ہمیں، بہت مصیبت میں ہے، بہت پریشانی میں، تم اللہ سے دعا کرو، ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر، جیسے ہی دعا یہ عذاب ٹلتا پھر اپنی وہی نافرمانی، وہی ہٹ درمی اور وہی جو ہے اپنی انانیت، پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسرا عذاب بھیجتا۔ تو دشمن قوم کے لیے بھی موسیٰ دعا کرتے رہے، اور انبیاء اسی طرح رحمت والے ہوتے ہیں، انبیاء اگر سخت اگر ہوتے اپنی قوم کو عذاب مسلط کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے تو پھر قوم پلٹتی نہیں، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ لیکن اللہ کا نبی اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر پہنچتا ہے تو اپنی دشمن قوم کے لیے بھی اس کے پاس درد کے جذبات ہوتے ہیں، درد مندانہ دل ہوتا ہے، اور مدعو کو کبھی وہ دشمن نہیں سمجھتا۔ ہاں، یہ ایک داعی اللہ کی طرف بلانے والا، ان انبیاء کے ذریعے سے ہمیں جو مثال جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانے والا ایک داعی کبھی اپنے مدعو کو دشمن نہ سمجھے، اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ اس کے لیے درد اپنے دل کے اندر رکھے، اس کو جہنم سے بچانے کی تڑپ اس کے اندر ہو، اور یہی وہ تڑپ تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں بے چین ہو کر اٹھا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے گھنٹے دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حضور، سجدے میں، تہجد کے سجدوں میں، تہجد کی دعاؤں میں قوم کی ہدایت کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا، اور نبی علیہ السلام کا حال اللہ خود ذکر فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی علیہ السلام، شاید آپ ان کے پیچھے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں افسوس کرتے کرتے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ یہ افسوس، یہ تڑپ، یہ ایک داعی کے دل میں ہو، داعی کوشش میں رہے کہ وہ کسی بھی طرح وہ جہنم کے راہ سے واپس آ جائے، جنت کی راہ کی طرف آ جائے۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا، اور وہ یہودی لڑکا نوجوان تھا، اتنا رسول اللہ کی دشمنی میں آگے نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے اس راستے سے تو آپ کے راستے میں گندگی پھینکتا یا آپ کے اوپر گندگی اچھال دیتا تاکہ رسول اللہ کی تکلیف، یہ بغض، یہ نفرت رسول اللہ کی ذات سے، آپ کی دعوت سے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہیں پایا، یہ روزانہ کا معمول ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نکلے تو آپ پر کوئی گندگی نہیں پھینکی گئی، آپ کے راستے میں کوئی غلاظت نہیں۔ تو ایک دن گزرا، پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ کیا بات ہے، ہمارا جو روٹین جو چل رہا ہے، روٹین سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ وہ یہودی لڑکا، وہ دشمن یہودی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکا کدھر ہے؟ تو صحابہ نے
پوچھ تاچھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکا جو ہے بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ نزع کے عالم میں بستر مت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں، یہ دیکھ اس کے گھر جاتے ہیں، اور ہم بھی ہوتے تو شاید اس کے گھر جاتے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا کہ دیکھ لیا، ہاں ہماری دشمنی کا نتیجہ، مجھ پر جو گندگی پھینکنے کا نتیجہ، لیکن ابھی تڑپ رہا ہے تو ہم جیسے ہوتے تو یہی کہتے، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ کے اخلاق، آپ کی تڑپ جب آپ پہنچتے ہیں اس یہودی لڑکے کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور اس کو شفقت سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے کہ تیرے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو اسلام قبول کر لے، جنت کی راہ کی طرف آ جا۔ اس کا باپ وہیں کھڑا ہوا اس یہودی لڑکے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ ان کی بات کو میں مانوں یا نہ مانوں۔ اب اللہ کو بھی ہدایت مقصود تھی تو اس کے باپ کے زبان سے بھی کلمات ہیں، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اخلاق گواہی، یہ کلمات جیسی ادا ہوتی ہیں اسی کے ساتھ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ انتخاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار، چہرہ دمکنے لگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ اگر آپ ہوتے تو یہ کہتے جہنم رسید ہو جا جہنم دے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ انبیاء کی تاریخ سے، انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دشمن کو ہم نفرت نہ کریں، یہ مدعو ہے ہمارا، اس سے محبت رکھیں، محبت اس اعتبار سے کہ ہم اس کو قریب کریں۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہے ہمارے ساتھ جو ہے، ایک ہندو ہے، کیا ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں یا اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ چائے پئیں یا نہیں، کیا حرام ہے؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال نہیں 2 سال نہیں 13 سال تک مکی ہی میں رہے۔ کون تھے وہ؟ کس کے گھر میں تھے آپ؟ ابو طالب کے گھر میں تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب ایمان لائے، نبوت کے 10 سال گزرے ابو طالب کے گھر میں، رسول اللہ سے وہیں پر ہیں۔ اب نہیں فرق میں قطع تعلق کر لوں گا، میں نکل جاؤں گا تمہارے شہر سے، یا کہ جو مجھ سے بات نہ کرو تو میری بات نہیں مانے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے خالہ ہیں، خالو ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں لیکن شرک کی راہ پر چلے ہوئے۔ اب یہاں سے صاحب گئے، یہ سب جو کر رہے ہیں آپ شرک ہے، یہ سب دیکھیے جہنم کی راہ ہے، آپ لوگ جہنم میں جائیں گے، توبہ کریں۔ یہ کیسے توبہ کریں؟ باپ نے بھی وہی کام کیا، دادا نے بھی وہی کام کیا، پوری قوم وہی کام کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء جن کا نام ڈنکے کی چوٹی پر بج رہا ہے، سب اسی راہ پر چلے جا رہے ہیں، اسی راہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پہنچے ہیں اور الٹیمیٹم فوراً جہنم کا دے دیے، پھر وہاں سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن سے قطع تعلق، پھر پیغام پہنچا دیا ہم نے، اوکے میرا کام ختم، ہم مانے ٹھیک ہے ان سے تعلق نہیں تو بلا اور برا کا اصول ہے، دوستی دشمنی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے دوستی دشمنی اللہ کے لیے، اللہ کا دشمنی مانتا، دوستی دشمنی کے بھی اصول ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ نے کیسے دوستی دشمنی کی۔ تو مدعو سے میرے دوستو آپ تعلق رکھیں، اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں، اس کو اپنے راہ پر لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ آپ نے کتنی دعائیں کی اپنے جو ہے اپنے گمراہ جو رشتہ دار لوگ ہیں،
کسی کی بیوی گمراہ ہے، کسی کے بچے گمراہ ہیں، کسی کے جو والدین گمراہ ہیں، کسی کے جو دوست احباب گمراہ ہیں. کتنی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہے. کتنوں کے لیے ہم نے اپنے نجی دعاؤں کے اندر جہاں پر ہم اپنے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا مانگی. سوچیں، اگر نہیں مانگی تو اس کا مطلب کہ ہمارے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ صرف فتوی بازی کرنا یہ آسان ہے میرے دوستوں. فتووں کے ذریعے سے کسی کو جو گمراہ کر دینا، کسی کو گمراہ ٹھہرا دینا، کسی کو جہنم میں ٹھہرا دینا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. ہاں، اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی ذمہ دار لوگ ہیں. فتوے کے لیے جو اہل ہے بس وہ فتوا دے، یہ نہیں کہ حرکت سنا کر اٹھ کے جو فتوے دینا شروع کر دے. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان انبیاء کی سیرت سے جو چیز ہمیں سب سے پہلے نظر آتی ہے کہ ان انبیاء کے دلوں کے اندر جو تڑپ تھی اپنی قوم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور اپنی زندگی کو انہوں نے کس طرح وقف کیا تھا کہ قوم اللہ کے دین کی طرف آ جائے، جنت کے راہ کی طرف آ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے، اگرچہ کہ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ اور ان کی قوم کے دشمن تھے، اللہ کے اس پیغام کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. جب بھی اللہ کا عذاب آتا، اس عذاب کو ہٹانے کے لیے موسیٰ نے دعائیں کی. پھر اس کے بعد جب یہاں جو بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ جب موسیٰ نے اپنے دشمن قوم کے لیے دعائیں کی تو اپنی قوم جو بنی اسرائیل تھی تو اس کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں. اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا. 40 سال تک وہ وادی تیہ میں بھٹکنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم سنا دیا. اس کے باوجود بھی اس وادی تیہ کے اندر بے شمار انعامات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے رکھا. اور ان انعامات کو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں کہ ان پر بادل سایہ فگن ہوا کرتے تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. پھر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے من و سلوا کو اللہ نے اتارا. کہاں پر؟ یہ اسی صحرا کے اندر. یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دیا. اور قوم کون سی ہے؟ اللہ کے نافرمان قوم ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے ان کے ساتھ جو مسائل جو ہو رہے ہیں، بڑی عجیب جو ہے حرکتیں ان لوگوں کی، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ کس طرح جو برقرار ہیں اور بلکہ جاری ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے لیے رہنما کتاب توریت اللہ سے حاصل کریں. اس کے لیے وہ پہنچے. اب بعض روایات کے اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم ہی کو لے کے جانا چاہ رہے تھے طور پر، کیونکہ معلوم تھا قوم ہر درم قوم ہے، یہ میری بات مانے گی نہیں مانے گی. اس وجہ سے چاہ رہے تھے کہ پوری قوم ہی کو لے کے چلے. تو قوم کو لے کے نکلے، کیونکہ طور وہاں سے زیادہ قریب نہیں تھا، وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ پوری قوم ہی کو لے کے چلیں گے طور پر، اور اللہ تعالیٰ جو کتاب جو دیں گے وہ کتاب ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن راستے کی مسافت کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق اللہ سے ملاقات کا بڑھتا چلا گیا. یہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں عاشق و معشوق والا معاملہ، جبکہ عشق کا لفظ جو ہے اللہ کی محبت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے استعمال نہ کیا جائے. لفظ عشق وہ لفظ ہے جس کے اندر محبت کے ساتھ جنسیت کا عنصر ہے، جس میں سیکس جو ڈیزائر جو ہے، سیکس ڈیزائر جو ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر شامل اس عشق کے لفظ کے اندر. اسی وجہ سے آج تک آپ نے کسی نے سنا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ یا کوئی کہتا ہے؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے، رسول کے ساتھ کیسے کہہ سکتے؟ اللہ کے ساتھ کیسے کہہ سکتے؟ تو لفظ عشق اس کے اندر تقدس نہیں، اس کے اندر تقدس نہیں، اس کے اندر جنسیت ہے. محبت، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ حب و محبت. اور محبت مختلف ہوتی ہے، محبت مختلف کیٹیگریز کی ہے، مختلف درجات کی، مختلف گریڈز کی. اور سب سے زیادہ انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو لفظ محبت ہی استعمال کیا جائے، عشق والا لفظ استعمال نہ کیا جائے. تو محبت کی انتہا جب ہوتی ہے تو پھر محبوب کے دیدار کے لیے
جو محب ہے، جو محبت کرنے والا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو انبیاء کو اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، وہ درجہ شاید ہی ہم پائیں، تو اس درجے کا عشر عشر بھی اگر ہم پالیں تو ہم کامیاب ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کی محبت میں کیا کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے نائب کون تھے، ہارون، انہوں نے کہا کہ بھائی تم قوم کے ساتھ آرام آرام سے آؤ، میں ذرا آگے نکل جاتا ہوں، میں جا کے وہاں انتظار کرتا ہوں۔ اور اپنی قوم سے انہوں نے عہد لیا کہ تم میرے پیچھے کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرو گے، اور ہارون کی اطاعت کرو گے، ہارون کی بات مانو گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہاں پر؟ طور پر۔ پیچھے قوم ہارون علیہ السلام کی سرکردگی میں پہنچ رہی ہے، لیکن ابھی راستے کی مسافت باقی ہے، قوم ایک فتنے میں پڑ گئی، قوم ایک فتنے میں پڑ گئی۔ اب وہ فتنہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل یہ شرک میں پہلے سے مبتلا تھے۔ جب وہ مصر میں تھے تو فرعون کی پرستش ہوتی تھی، اس کو سجدے کرتے تھے، لیکن وہاں سے جب باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ہمارا ایک معبود بنا دو، کسی درخت کو جب ہم پوجنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر وہ آیت بھی ہے جس کے اندر انہوں نے، موسیٰ کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے فریاد کی موسیٰ سے کہ اے موسیٰ اجعل لنا آلہہ۔ جب دیکھا کہ یہ قوم جو ہے وہاں پر ایک چند بتوں کی پرستش کر رہی ہے، تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک بت بنا دو، پھر ہم بھی ذرا سجدے کرنا شروع کر دیں۔ سال گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی تعلیمات سنتے سنتے، اس کے باوجود بھی جیسے ہی نکلے مصر کے باہر، تم پہلا مطالبہ ان کا کیا؟ یہی کہ ہمیں کچھ چاہیے سجدے کرنے کے، اللہ کا نظر تو نہیں آ رہا نا، کچھ چاہیے اس پر ہم سجدہ کرنے سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ غالباً فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی طرف جب آپ جا رہے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ نئے لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ بھی شریک ہو گئے مکے سے جب آپ نکلے فتح مکہ کے بعد۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ اسلامی لشکر جو کبھی بنا اسلامی تاریخ میں وہ حنین کا، جس میں 12,000 کا لشکر تھا، اور یہ واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو ہماری جو سیرت کے جو دروس تھے اس میں، جس میں مسلمانوں کو یہ فخر ہوا کہ آج ہماری ٹیم بہت زیادہ، ہمارا لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کی ایمان کے اندر کمی اس اعتبار سے آ گئی کہ اللہ پر جتنا کامل بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ہٹ کر لشکر کی تعداد پر آ گیا۔ جب 313 تھے تو ہم جو غالب ہوئے، اب یہ 12,000 کا لشکر ہے، ہم کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے مغلوب کر کے دکھا دیا، اللہ نے مغلوب کر کے دکھا دیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ جب تمہاری کثرت جو ہے تمہیں بھانے لگی، یہ کثرت پر تمہیں غرور ہونے لگا، تو پھر یہ کثرت میں کچھ کام نہیں۔ تو اب مقصود یہ تھا بتانے کا کہ اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس بستی کے لوگ برکت کے لیے اپنی تلواریں یا اپنے نیزے بھالے ایک خاص درخت پر لٹکا رہے ہیں، جس کو ان کے درمیان میں کہا جاتا تھا ذات نوات۔ اس درخت کا نام رکھا تھا ذات نوات، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اس درخت پر جو بھی اپنی تلوار لگا کے نکلے یا کہ اپنے نیزے اور بھالے کو وہاں پر لٹکا کے نکلے، وہ کبھی
مغلوب نہیں ہوگا، فتح اس کی ہوگی۔ یہ ان کا مشرکانہ عقیدہ تھا۔ جب یہ نئے نئے جو اسلام لائے ہوئے جو رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے لوگ، جب وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، بلکہ دشمن قبیلہ جو ہے اس طرح جو اس کے پاس ذات و نوات والا ایک درخت ہے جس سے وہ برکتیں حاصل کر رہا ہے، تو کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات نوات کما لہم ذات نوات، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیں ذات نوات کا جس طرح ان کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن تمہاری تو حرکت وہی ہوئی جو حرکت بنو اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلی تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس طرح کے بت بنا دو جس طرح ان کے بت ہیں۔ یہی کام تم نے بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک۔ آج ہماری قوم کے اندر بھی ہے، کئی درگاہوں پر اس طرح کے درخت ہیں، ہاں، جہاں پر لوگ جو برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ تالے لٹکا رہا ہے۔ ہمارے مدراس میں ایک جگہ ہے جہاں پر جو ہے تالے ہی تالے لٹکے ہوئے ہیں، ہاں، چھوٹے چھوٹے قفل۔ مجھے نہیں، میں ایک بتا دیکھ کے حیران رہ گیا، چھوٹے چھوٹے قفل کے کس کام کے، یہاں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ بعد میں جب میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ قفل لگائے جاتے ہیں اس غرض سے کوئی ساس آ کے لگاتی ہے کہ میرے بہو کا منہ بند ہو جائے، کوئی بہو آ کے لگاتی ہے کہ ساس کا منہ بند ہو جائے، نند آ کے لگاتی ہے باورچ کا منہ بند ہو جائے، ہاں، تو یہ منہ بند کرنے والے قفل ہیں۔ استغفر اللہ، ہماری امت بھی اچھے لیول پہ جا رہی، وہی حال ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں جناب، یہ افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے ہماری قوم کی حالت کیا، جو قوم توحید کے لیے نکلی، توحید جس کی دعوت ہے، توحید کی جو علمبردار ہے، توحید کی امانت جس کے پاس ہے، آج وہی توحید سے گم ہے، آج وہی شرک کی راہوں پر چلی جا رہی ہے، اور وہ راہیں جو جاہلیت کی راہیں اور شرک کی راہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں، یہ مصیبت ہے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ شرک کی راہیں، اور ان جیسوں کو ہم سمجھانے کے بجائے ہم فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے درد رکھنے کے بجائے ہم جو ہے ان کو اپنی قوم سے کاٹ کر پھینکنے کے لیے ہم جو ہے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو کر پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے سے پہلے جو واقعات جو پیش آئے، اس وقت جو حالات جو پیش آئے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 98 تک اللہ نے ان آیات کو پیش کیا۔ ذرا ان آیات کو میں پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ حالات اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کے پاس تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہاری قوم سے ہٹ کر تم جلد جو آ گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں پہلے آ گئے؟ قوم کے ساتھ آتی تو موسیٰ نے جواب دیا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، آ رہے ہیں وہ لوگ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلد آ گیا تیرے پاس تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ محبوب سے ملاقات کے جذبات ہوتے ہیں جو ایک صادق جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ اللہ سے اسی طرح کا لو لگاتا ہے، اللہ کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات کو جوڑتا ہے اور اس میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ قال فإنا قد فتنا، تو اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، لیکن فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تمہارے پیچھے ہم نے تمہارے قوم کا آزمائش میں ڈال دیا، تمہارے قوم کا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگے پہنچ گئے اور قوم پیچھے رہ گئی تو یہ سامری نام کا ایک شخص تھا اس قوم کے اندر۔ یہ کون تھا اس کے بارے میں کوئی خاص روایات یا تفصیلات صحیح احادیث سے نہیں ملتی، لیکن جو عمومی جو باتیں جو پائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک کوئی ایسا شخص تھا یا ایسی شخصیت تھی جو بنی اسرائیل
اس کی عظمت اور اس کے تقدس کے اعتبار سے اس کو مانتی تھی. وہ پیر ٹائپ کا آدمی تھا جو در حقیقت وہ جادوگری کے کچھ فن اس کے پاس تھے. جادوگری کے کچھ فن اس کے پاس ہے، کیونکہ اس زمانے میں جادو سب سے زیادہ منہ زور تھا، سب سے زیادہ جو ہے جادو اپنے زوروں پر تھا. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ جو دیا گیا، اس جادو کو توڑنے والا معجزہ دیا گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو معجزہ جو دیتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے جو چیز عروج پر ہوتی ہے اس کے توڑ کے طور پر دیتے ہیں، اس کے توڑ کے طور پر دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو بڑے زوروں پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی. یہ لاٹھی کیا تھی کہ ان کے جادو کے جتنے کمالات تھے ان سب کو ختم کرنے والی تھی تو لاٹھی. لیکن اسی لاٹھی سے جادوگروں کا جو زور تھا، جو مقابلہ جو ہوا، فرعون نے جو مقابلہ کروایا تھا اپنے پورے مملکت سے، تمام جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور موسیٰ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے چلے گئے جو نظر آنے لگی سانپوں کی طرح. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. جادو کے زور سے سانپ بن، وہ سانپ تھرک رہے ہیں پورے میدان کے اندر، یہ سانپ بھاگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے کھڑے تو ہوئے، لیکن پتہ نہیں موسیٰ کیا کرے، ڈر گئے. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا تو موسیٰ بھی بھاگنے لگے، وہاں سے ہٹنے لگے پیچھے. تو اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، غالب تم رہو گے. کیا کرنا ہے؟ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے، جو لاٹھی نیچے ڈالو. جب تک موسیٰ کو نہیں معلوم کہ اس کا مقابلہ میں ایسے کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے یہی کہا کہ کرامت اور شیطنت میں یہی فرق ہے. کرامت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس حبیب کو، وہ جو قریبی بندہ اللہ کا، اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے دیتے ہیں، اور عیب اس وقت دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کرامت ظاہر ہوگی. اور شیطنت جو ہوتی ہے وہ چیلنج کے ساتھ ہوتی ہے، ہم ایسے کریں گے، ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس یہ کرامت ہے، یہ دکھائیں گے ہم تم کو. لیکن کسی نبی نے کوئی چیلنج نہیں کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ بتا دے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ کو نہیں پتا کہ کیسے جو ان کے اس چیلنج کا جواب دے، کیسے ان کی جادو کو ختم کرے، جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے فرمایا الق ما فی یمینک، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ڈالو، کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو جادوگری دکھائی ہے، وہ سب کو نکل لے گا. انما صنعوا کید ساحر، یہ جادوگر کی مکاری ہے، اس کی تدبیر ہے جو انہوں نے کیا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آ جائے، جو بھی کر لے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. تو اسی وجہ سے یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر رقیہ کے آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ سحر والے مسائل ہیں، جادو والے مسائل ہیں، اس کے لیے یہ آیات کافی کارگر ہیں. تجربات کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ اس آیات کی تردید کا مطلب بار بار جیسے دہراتے رہنا اور اس کو دم کر کے اپنے اوپر دم کرنا یا دم کیا ہو پانی پینا، یہ جو ہے اس جادو کے توڑ کے طور پر بطور علاج علماء نے اس کو ذکر کیا. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس وقت کے لحاظ سے جو جادو زوروں پر تھا اس کا توڑ، وہ معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب بڑے زوروں پر تھا اس وقت کے لحاظ سے. تو عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا، کیا؟ ہاتھ لگائے، برس کی بیماری اچھی ہو گئی. ہاتھ لگائے، اللہ کے حکم سے اندھا آنکھوں والا بن گیا، بینائی مل گئی. یہ وہ کام ہے جو سائنس نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا. اور اس دور کے اندر اس وقت کے لحاظ سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو طب میں بڑے ماہر سمجھتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ جو دیا گیا، قریش سب سے زیادہ اپنے آپ کو زباندار سمجھتے. لسانی معجزہ، زبانی معجزہ، زبان کے اندر اپنے آپ کو مکمل اتھارٹی سمجھتے تھے، اپنے آپ کا عرب، دوسروں کا عجم سے. عجم کا مطلب گونگا،
اسی وجہ سے جانور کو عجم کہتے ہیں، جانور کو عجما، حدیث میں جو الفاظ آئے عجما، یعنی جانور بول سکتا ہے نہیں بول سکتا، گونگے. تو عرب اپنے مقابل میں دوسروں کو گونگے سمجھتے، جانور سمجھتے تھے. تو موسیٰ جو محمد رسول اللہ سے جو معجزہ جو دیا گیا، اپنی زبان دانی پر جو ناز کرنے والی قوم تھی، ایک نبی امی جس نے کسی کے سامنے اپنے زانو ادب کو طے نہیں کیا، کسی کے سامنے کبھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر باادب نہیں بیٹھا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، ایسے نبی کو اللہ نے اختیار کیا اور اس سے ایسا کلام ظاہر کیا، ایسا کلام اس کے منہ سے نکالا کہ پوری قوم عاجز آ گئی ایسے کلام سے، اور وہ چیلنج رہ گیا اس وقت سے لے کر آج تک بھی اور قیامت تک کے لیے. یہ وہ لسانی چیلنج، یہ وہ لسانی معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھ دیا. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اس کو قرآن کو کوئی جغرافی معجزہ کہتا ہے، کوئی جو ہے ایمبرالوجی کا معجزہ کہتا ہے، کوئی جو ہے انیٹومی کا، کوئی اس کا معجزہ کہتا ہے، جو ہواؤں کا، کوئی زمین کا، پہاڑوں کا، کوئی ٹھیک اپنی جگہ یہ سب باتیں ہیں، لیکن اصل معجزہ وہ نہیں ہے. اصل معجزہ وہ نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں کس کو پتا تھا یہ سب چیزیں؟ ہاں، کس کو معلوم تھا کہ جی ایمبرالوجی کیا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ بادل کیسے آتے ہیں؟ کس کو پتا تھا کہ پہاڑ کیسے جو ہے بنے؟ یہ سب بات کی تحقیقات ہیں جو قرآن پہلے ثابت کر دیا ہے. یہ اور بات ہے، یہ چیزیں ہمیں تائید کرتی کہ اللہ کا کلام. لیکن اصل جو معجزہ، جو چیلنج جو رکھا گیا اس عرب کو، بلکہ پوری قوم کو، بلکہ پوری دنیا کو، اور آج تک جو معجزہ جو باقی ہے، جو چیلنج جو باقی ہے قیامت تک کے لیے جو باقی ہے، وہ یہ لسانی معجزہ ہے، یہ زبان کا معجزہ ہے. وہ زبان جو انسان استعمال کرتا ہے وہی حروف استعمال کرتا ہے، اور اسی حروف سے زبان جو اللہ کے رسول نے جو پیش کی انہی حروف سے مرکب ہے. لیکن وہ زبان نہیں ہے جو عام لوگ جو بیان کرتے ہیں، جو عام لوگ جو بات چیت کرتے ہیں. اس زبان کی ترکیب، اس زبان کی فصاحت، اس زبان کی بلاغت، اس زبان کی چاشنی، اس زبان کے اندر جامعیت، وہ خصوصیات ہیں جو ایک عام انسانی زبان کے اندر آ نہیں سکتی. لوگوں نے کوششیں کر لی، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن وہ چیز ایک انسانی زبان کے اندر ناممکن ہے. اور اس کا اقرار دشمنوں نے بھی کر لی ہے، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس پر تجربات ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور اللہ کا چیلنج بھی باقی رہے گا. تو محمد رسول اللہ کو معجزہ جو دیا گیا وہ اس وقت کے لحاظ سے جو زبانی جو زبان عروج پر تھی، اپنے آپ کو زبان کے ماہرین سمجھتے تھے اور دوسروں کو گونگے سمجھتے تھے اپنے مقابلے میں، محمد رسول اللہ کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا یہ وہی لسانی معجزہ ہے جس کو اللہ کا کلام کہا گیا، کلام اللہ کا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ معجزہ دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جب پہنچتے ہیں تو ان کے پیچھے سامری جو اس قوم کا ایک بزرگ آدمی مانا جاتا تھا، جس کے پاس جو ہے کچھ شیطنت والے کام تھے، کچھ جادوگری کے کام تھے، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو اس نے جمع کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس، اب شیطان اس کے پاس آیا، اب اس کے ذریعے سے جو ہے ایک نیا کام اس قوم کے اندر اس نے شروع کیا. وہ یہ کہ کہا کہ تمہارے پاس جو ہے سونا رکھا ہوا ہے، کس کا؟ فرعون کی قوم کا. کیونکہ فرعون کے کچھ قوم کے بارے میں بات آتی ہے کہ اپنے بہت سارے اموال کو جو ان لوگوں کے پاس امانتیں رکھتے تھے. اب جب رات لوگ نکلے تو یہ مال بھی وہ لوگ ساتھ لے کر نکل گئے، اور ان کی شریعت کے لحاظ سے یہ مال جو ہے ان کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ ان کا یہ مال نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ دیکھو تمہارے پاس اس قوم کا مال رکھا ہوا ہے جو تمہارے لیے جائز نہیں، اس سب کو جمع کرو. قوم نے وہ پورا سونا لا کے جمع کر دی. جمع کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، کوئی چیز ڈالی اس کے اندر، کوئی چیز جو ڈالی تو اس مال کی جو شکل جو اس نے جو بنائی تھی وہ ایک بچڑے کی شکل بنا دی تھی. اور جب اس نے وہ چیز ڈالی تو اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی، اس کے اندر سے ایک قسم کی آوازیں آنے لگی. تو آواز جب آنے لگی تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو اصل رب تو یہ ہے تمہارا،
موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلے جو رب سے ملاقات کے لیے بھٹک گئے موسیٰ، ان کو تو آنا چاہیے تھے یہاں پر، ہاں تو لہذا یہ ہے تمہارا رب۔ اب قوم شرک جب ہوتا ہے، شرک کرنے والا اپنی عقل کو بازو رکھ دیتا ہے، شرک اور کفر کے اندر عقل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے، اپنی عقل کا کام نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت بڑا سائنسدان ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا انوینشن کیا اس نے، کیسی کیسی جو بیماریوں کو ڈھونڈ نکالا، کیسے کیسے وائرس کو فائنڈ آؤٹ کیا، کیسے کیسے علاج کو جو اس کے مقابلے میں اس نے جو ہے انوینٹ کیا، لیکن یہ سب اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے سجدہ کرتا ہے کس کو؟ اپنے بت کو، سجدہ کرتا ہے پتھر کو، سجدہ کرتا ہے جھنڈے کو، سجدہ کرتا ہے قبر کو۔ اب یہاں پر کرتے ہوئے اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ کیا کر رہا ہے، کس کو سجدہ کر رہا ہے، کس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ وہ پتھر جو اپنے ہاتھ سے جو ہٹا دے سکتا ہے، پھینک دے سکتا ہے، لڑکا دے سکتا ہے، اس کو جو اس بے طاقت پتھر کو وہ معبود بنا رہا ہے، یہاں پر عقل کام نہیں کرتی۔ تو مشرک جو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، اپنی عقل سے وہ بیچارہ پیدل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے، کسی اور کو پوجا کرے، کسی اور کو پکارے، کسی اور کو عبادت کرے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا اعلیٰ درجے کا سائنسدان کیوں نہ ہو، اعلیٰ درجے کی اس کے بعد ڈگری کیوں نہ ہو، بڑا تعلیم یافتہ ہے، دنیا کا سب سے ماہر سائنسدان ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اعتبار سے وہ جاہل ہے، اللہ کے کلام کے اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل افغیر اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے پوچھیے، ان سے کہیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، یا جاہلو، تو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے وہ جاہل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے پیدا کردہ رب کو اس نے نہیں پہچانا، اس سے بڑھ کر جاہل۔ یہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ گدھا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک جانور جو بے عقل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے مالک کو جب پہچانتا ہے، تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، تو تم سے بڑھ کر جاہل اور کون؟ تم سے بڑھ کر جاہل اور کون ہوگا؟ تو شرک اور کفر میں جب انسان پہنچتا ہے تو اپنی عقل سے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسی حرکتیں اسے سرزد ہوتی ہیں جو ایک عقل مند انسان جو عقل و ہوش کے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ اس کام کے مخالف ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ موسیٰ تم تو جلدی چلے آ گئے اپنی شوق میں، لیکن اپنے پیچھے قوم کا حال بہت برا ہو گیا ہے، اور سامری نے اس کو اپنے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے جو ہے بڑے غصے والے مشہور ہیں، تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے قوم کی طرف بڑے غصے میں واپس ہوئے۔ توریت مل گئی، 40 دن ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے یہ توریت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی جو افسوس والی تھی کہ قوم گمراہ ہو گئی، تو افسوس کے ساتھ اور غصے کے ساتھ ملے جلے جذبات اس کے ساتھ یہ واپس سے اپنی قوم کی طرف۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ میری قوم کیا اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے تمہارے سے اچھا وعدہ نہیں کیا، تمہیں نعمتیں نہیں دی؟ افطال علیکم العہد، کیا میں بہت زیادہ جو تمہارے سے غائب ہو گیا، کہ زیادہ وقت لمبا ہو گیا؟ صرف 40 دن کا تو مسئلہ تھا، یہ وقت کیسے کب پیش آیا؟ موسیٰ 30 دن کے لیے کہہ کر گئے، وہاں پر رب نے 40 دن کر دیا نا، تو یہ 10 دن کا وقفہ جو سامری نے استعمال کر لیا، کہا کہ موسیٰ کہیں بھٹک گئے ہیں، دیکھو دیر ہو گئی، 30 دن کا وعدہ کر کے گئے، ابھی وقت آگے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کہیں اور نکل گئے ہیں، اور وہ کہاں جانا تھا ان کو یہاں آنا تھا، یہاں کے بجائے کہیں اور نکل گئے۔ تو اس وجہ سے موسیٰ نے کہا کہ کیا وقت تمہارے لیے لمبا ہو گیا کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا ہے کہ تم نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، اور تم نے جو میرے وعدے کو جھٹلا دیا۔
قالوا ان ما اخلفنا موعدك بملکنا، تو قوم نے جواب دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدہ خلافی جو کی ہے، کہ یہ حرکت جو ہم نے جو کی ہے، یہ جو ہے ہمارے اختیار سے ہم نے نہیں کیا، ہم بے اختیار ہو گئے، ہم سامری کے اس جکڑ میں آ گئے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، قوم کا جو مال جو ہمارے پاس جو تھا وہ ہمارے لیے بوجھ بنا ہوا تھا، ہم لے کے پھر رہے تھے اس کو ساتھ ساتھ۔ اب سامری نے کہا کہ اس کو ڈالو، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے پھینک دیا اس کو۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو سامری نے بھی کچھ ڈالا، وہ اسے مال نہیں ڈالا، اس نے جو ڈالا وہ اپنے سحر والی کچھ چیزیں تھیں جو اس نے اس میں ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو سامری نے کیا کیا، اس مال سے ایک بچڑا اس نے بنایا، اور بچڑا جو بنایا لہو خوار، اس کی ایک آواز آتی تھی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے جو کچھ بھی کیا اس کا ایک ٹرک تھا کہ اس نے ایسے انداز سے جو ہے اس بچڑے کو بنایا کہ ہوا اس کی سرین سے گزرتی تھی، منہ سے نکلتی تھی، تو جو درمیان میں جگہ خالی تھی، جس طرح جو بانسری سے ایک آواز آتی ہے تو اسی طرح کی ایک آواز ہوا جب چلتی تھی تو ہوا کی ایک آواز پیدا ہوتی تھی، جس کو یہ لوگ کیا سمجھ گئے کہ یہ بچڑے کی آواز ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، کہا کہ یہ ہے موسیٰ کا رب، تمہارا رب بھی یہی ہے، موسیٰ کا رب بھی یہی ہے۔ بس موسیٰ کیا بھول گئے، موسیٰ بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں اس بات کی عقل نہیں تھی، کیا انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ یہ جو ہے نہ ان کی باتیں کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ جو ہے کوئی ان کے نفع و نقصان کا کوئی مالک ہے، نہ انہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ دو جو پوائنٹ ہیں، یہ در حقیقت ہر وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتا ہے، کسی اور کو جو اپنا معبود بناتا ہے، ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر جو وہاں پر وہ جان سکتا ہے۔ جس کو بھی پکارتا ہے، ہندو اپنے جو 3 کروڑ جو خدا کو پکارتے ہیں، اور مسلمانوں کے تو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر جو ہے جو اپنے درگاہیں لوگ جو بنائے ہوئے ہیں اور جہاں اپنے منتیں اور مرادوں کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور عیسائی اپنے جو 3 خدا ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ تمہاری بات کا کہ جواب دے سکتے ہیں۔ تم پکار رہے یا غوث یا خواجہ، ہندو پکار رہے ہیں اپنے اپنے خداؤں کو، لوگ پکار رہے ہیں اپنے، کہ تمہاری بات پہ کوئی جواب دے سکتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو نفع تمہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تمہارے عقیدے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وہاں پر کوئی طاقت ہے؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان پر اگر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو وہاں پر ہلانے والا کوئی اور ہوتا ہے، وہ خود ہلا نہیں سکتے۔ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ اوپر سے نیچے گر رہا، کہہ رہے ہیں کہ دودھ پی لیا۔ ہاں، یہ جو تماشے جو ہو رہے ہیں گنیش کے ساتھ، اس کے ساتھ دنیا جانتی ہے یہ سب جو ناٹک ہے، اور اسی طرح کے حرکات درگاہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو در حقیقت نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جن کو انسان اللہ کے علاوہ پوچھتا ہے یہ نفع اور نقصان کے یہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ جو تمہارا معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری باتوں کا جواب دے سکے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکے، اور اس کے پاس وہ طاقت ہو کہ جو تم مانگتے ہو وہ دے سکے، جو خود بے طاقت ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ رب تمہارا وہ ہے جو تمہیں اگر چاہے تو نفع پہنچا سکے، چاہے تو نقصان پہنچا سکے، چاہے تو تمہیں نقصان سے بچا سکے، چاہے تو جو ہے اس نفع سے تمہیں روک سکے۔ نفع اور نقصان کا مالک وہ اکیلا رب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اگر وہ نفع دینے پر آئے تو کائنات کے پورے لوگ بھی، پوری طاقتیں بھی اور پورے معبود بھی جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں بلاتے ہیں، وہ سب مل کر اس نفع سے روکنا چاہے روک نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نقصان تمہیں دینا چاہے تو پھر کائنات کے پورے لوگ بھی مل کر اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ یہ وہ رب ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ انسان اس دنیا کے اندر جس کو بھی پوچھتا ہے، جس کو بھی بلاتا ہے، وہ ہے جو جھوٹے معبود ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا بھی معنی وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود اس دنیا کے اندر پوجے جاتے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو باطل ہیں،
اور یہی وہ اقرار ہے جس جو بندہ جب کر لے اور اس اقرار پر اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے سیدھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات سے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ آگے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، پھر سامری کا بھی بیان ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا حرکت کی جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں انشاءاللہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس پر ہم چلیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو سب کو ہدایت پر لے آئے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں ہمیں جمع فرمایا ہے، ہم اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو اپنے بھی اہل و عیال کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔